آخری جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا، اتنا شور ہو رہا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اگر تقریر میں یہ ذکر کیا یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز اور الیکٹورل ریفارمز کریں. تو جوڈیشل ریفارمز آپ کو معلوم ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کے آج تک ہم اس پہ ناکام رہے ہیں. میں ہمارے اپوزیشن کے ساتھی کو بھی دعوت دوں گا کہ چاہے وہ الیکشن ریفارمز ہو، چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہو، اس پہ آپ ہمارے ساتھ تھے. اگر ہم یہ دو ایشوز ایڈریس کرتے ہیں، ہمارا جوڈیشری کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے، اور ان دونوں پہ آپ کی کافی شکایتیں ہیں، تو وہ شکایتیں لے کر آئے، ہم آ کے بیٹھتے ہیں، لیجسلیٹ کرتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی جمہوریت کو کمزور نہیں کر سکتی. رہی بات جناب اسپیکر الیکشنز کی، اور ہم جس مشکل سے ہر الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جس مشکل سے ہم گزرتے ہی شاید کم لوگوں کو اس بات کی اندازہ ہو. جب ہم اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے ہماری شکایتیں رکھتے تھے تو ان شکایتوں پہ آپ طنز کرتے تھے. میں آپ کی شکایتیں پہ طنز نہیں کرتا. ہم جب کہتے تھے فارم 45 تو آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. ہم آپ کے مذاق نہیں اڑاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب مل بیٹھ کے اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ میں نے تو اب 2 الیکشنز اس ہاؤس میں لڑ کے آیا ہوں. پچھلی تقریر میں جب میں ادھر تھا اور بات کر رہا تھا تو میں نے کس بات سے الیکشن کے حوالے سے میں نے جو بات کی کہ کوٹ جناب اسپیکر، اس وقت اسد قیصر صاحب ہمارے اسپیکر تھے، کہ کچھ لوگ الیکشن رات کو جو ہے ڈکلیئر وکٹوریس ڈکلیئر ہو چکے، کچھ لوگوں کو 3 دن انتظار کرنا پڑا، اور میں آج تک اپنا فارم 45 کا انتظار میں ہوں. یہ کوٹ ان کوٹ میرا تقریر جو میں نے ابتدائی تقریر پچھلے اسمبلی میں کیا، اور افسوس کے ساتھ میرے دوست بھی دوسرے بھی اس قسم کی شکایتیں کر رہے ہیں. نہ یا ہم اس پہ دھرنا کھیل سکتے تھے، مگر ہم نے یہ کھیلا، میں آپ کو بتا سکتا اتنا کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس کو ایڈریس کریں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ایشو پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں، تاکہ اگلی بار اگر شہباز شریف صاحب الیکشن جیتے یا آپ کا قیدی نمبر 804 الیکشن جیتے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آپ جانتے ہو کہ کتنے مشکل ہوتا ہے یہ الیکشنز لڑنا، کتنا نہ صرف خدشہ ہوتا ہے، کتنا مطلب ہر دن ایک جنگ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا جنگ جو ہے وہ الیکشن ڈے کا ہوتا ہے. جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا مشکل ایک ووٹ ہوتا ہے. تو اب باقی سب کو بھولے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس پوائنٹ میں. شہباز شریف صاحب نہیں چاہتا، جیسے وزیر اعظم خان صاحب نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مینڈیٹ پہ کوئی شک ہو. تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی دوسرا الیکشن لڑ کے ہم یہاں پہنچے، جب تیسری دفعہ انشاءاللہ تعالی میں اس ہاؤس کا ممبر بنتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس قسم کا شور وہ نہیں ہوگا. اس کام کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، عمر ایوب صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ دونوں کے لیے ہم موجود ہیں کہ جمہوری سپیس میں رہ کے اس پارلیمان کے تھرو یا جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے کہ ہم الیکشنز میں جو irregularities ہے وہ ونس اینڈ فار آل اگر ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے
تو جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو سکتے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں ویسے ان پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر اس لیے کہ اسپیسیفکلی پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قائدین کی نام لی گئی تو مجبوراً ان پہ مجھے بات کرنا پڑے گا. سائفر کی پہ سوال ہوا, یہ بات ہوا جناب اسپیکر, اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ایک کمپیریزن کیا گیا جس کا میں مزاحمت کرتا ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو جب ان کا ٹرائل چل رہا تھا یا عدالتی قتل کی جو سلسلہ ہے اس میں فرام ود ان دا کورٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میرے سینے میں اس کے وہ پاکستان کے بارے میں he knows a lot of secrets but he will take those secrets to his grave and he would never compromise the national security of Pakistan. اب جہاں تک سائفر ہے, میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے. آپ ہمارے ایوب صاحب اس حد تک تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کاپی وزیر یہ فارن آفس میں ہوتا ہے اور پھر مختلف افیشلز کو, پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو ایسیٹرا کاپی بھیجا جاتا ہے. اس اسپیسیفک سائفر کے جو ہمارا موفا کا کاپی ہے اور ایوری سنگل ادر کاپی از اکاؤنٹڈ فار. ایک کاپی کے لیے ہم اکاؤنٹ فار نہیں کر سکے اور وہ جو کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں تھا. اب کل قائد حزب اختلاف کہہ رہا تھا کہ یہ تو بیوروکریٹ ہوتا ہے, یہ تو ایم ایس ہوتا ہے, یہ تو پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے, ان کا ذمہ داری. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہوتے اگر خان صاحب خود ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا. خان صاحب نے خود ایک تو ایڈمٹ کیا کہ he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, جس کا کوڈنگ کے تھرو ہمیں دیا جاتا ہے. یہ سائفر کیوں سائفر کہا جاتا ہے اس کو؟ بیکاز اٹس انکرپٹڈ. اور اگر ایک کاپی کو پاکستان کا دشمن کو مل جاتا ہے پھر وہ ہمارا کوڈ کریک کر سکتے ہیں, اور جو پاکستان کے تمام سائفرز ہے, تمام ڈاکیومنٹس ہے, they'll have the code to be able to break into those. اور خان صاحب کو یہ پتا تھا. As Prime Minister of Pakistan, you know this. یہ جلسہ میں ایسے لہرانے کی بات نہیں ہے. وہ ٹیپس جو لیک ہوئے جس پہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے سیاست کرنا تھا, اس پہ بھی بات نہیں ہے. کیا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب اسپیکر جب اس نے اپنے گھر کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹس لیے تھے؟ امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیومنٹس واپس لیے اور کیس بنائے اس کے. ہم نے یہ نہیں کیا, نہ ہی ہم نے تجویز دی کہ آپ یہ کرو. قانون اور آئین کے مطابق یہ بھی ہو سکتا تھا. مسئلہ کہاں شروع ہو جاتا ہے میرے نزدیک؟ مسئلہ تب کہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے, صحیح یا غلط وہ تو آپ عدالت میں اور دنیا کے سامنے لڑے آپ کا کیس. جب وہ گرفتار کیا جاتا ہے, آپ اپنی باری پہ بات کریں قائد حزب اختلاف, میں بات کر رہا ہوں. ہم سب نے آپ کا 8 گھنٹے کی تقریریں سنی. جواب دے دیں گے. اسد کیسا جی سر آپ نے کل میرا نام لیا, میرا پارٹی کا نام لیا, آپ آرام سے سنیں. اس بات کی جواب ہمیں دے, اس لیے ہم بڑے فکر مند ہیں کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کپتان ایسے حرکت کرے. آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ. تو اگلا دن گرفتاری کے بعد that alleged cipher is printed in an international publication. تو مطلب if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong.
ہم سب جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے کسی نے اس سائفر کی الیجڈ کاپی کو انٹرنیشنل پبلیکیشن میں پرنٹ کیا اپنی سیاست کے لیے، تاکہ اپنے اوپر جو کرپشن کے کیسز بنے ان کو اس طریقے سے متنازع بنایا جائے. اس کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ کو جب آپ لیک کرتے ہو، انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں پبلسائز کرتے ہو، تو یو کمپرومائز دا نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. یہ اس بات کا مذمت بھی بنتا ہے، اور جو قانونی طریقے اس کا ان اکارڈنس ٹو دا لا جیسے بھی اس کا سزا ہوتا ہے یا اس کا انویسٹیگیشن ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. اور ہم سب کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ اوتھ